بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں سبق نمبر 5 مختصر نقشہ حروف کے 17 مخارج کا۔ ٹوٹل جو مخارج ہیں وہ 17 ہیں، تو ان کا آج ہم یہ نقشہ بنایا ہے۔ اس نقشے کے مطابق ہم جانیں گے کہ کون سے حروف کا نام کیا ہے اور وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ ہیں نام حلق کے، مطلب کہ جو ہونٹ ہیں یا زبان ہے ان کی عربی ہے، اور عربی کا اس کا معنی لکھا ہوا ہے۔ حلق کہتے ہیں گلے کو، کس کو کہتے ہیں؟ اور گلے کے پھر 3 حصے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ اوپر والا، درمیان والا اور نیچے والا حصہ۔ آگے لسان، لسان کا کیا معنی ہے؟ زبان۔ اس کے بعد ہے شفتین، سمجھ آ رہی نا؟ ہم نے حروف شفویہ پڑھا ہے نا، تو شفتین کہتے ہیں 2 ہونٹ۔ شفتین کسے کہتے ہیں؟ 2 ہونٹ۔ تو یہ اس کا معنی کیا بنے گا؟ ہونٹ۔ جوف دہن، جوف دہن اس کا معنی تھا منہ کا خلا، منہ کا خلا۔ اس کے بعد آ گیا خیشوم، کیا ہے یہ؟ خیشوم، یہ 2 نقطے ہیں۔ خیشوم کا معنی ہوتا ہے ناک کی نالی۔ تو اسی کے متعلق یہ سارے حروف ہوں گے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہم نے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آج پھر ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں کہ حمزہ اور ہا، عین اور ہا، غین اور خا، یہ 6 حروف بنتے ہیں۔ کتنے حروف بنتے ہیں؟ 6۔ تو ان کے کتنے، اس کا نام کیا ہے؟ حروف حلقی، حروف۔ اچھا، اس کے مخارج بلا کتنے ہیں؟ 3۔ کتنے ہیں؟ 3۔ حمزہ اور ہا حلق کا نیچے والا حصہ، عین ہا حلق کا، غین خا حلق کا اوپر والا حصہ۔ ان 6 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف۔ تو حلق کا کیا معنی تھا؟ گلا۔ کیا معنی تھا؟ گلا۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا قاف، کیا آ گیا؟ قاف۔ مخرج نمبر کتنا ہے؟ 4۔ قاف اور کاف، ان 2 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف، حروف لاہویہ، حروف لاہویہ۔ اچھا، اس کا ایک اور بھی نام ہے، وہ کیا ہے؟ حروف لہاتیہ، حروف۔ ہاں، ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ قاف اور کاف حروف لاہویہ یا حروف لہاتیہ۔ اچھا، قاف کا کیا مخرج ہے؟ زبان کی جاڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ یہ کاف کا کیا مخرج ہے؟ زبان کی جاڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ اس کا تعلق زبان اور تالو کے ساتھ ہے، جس وجہ اس کا نام کیا بن رہا ہے؟ حروف لاہویہ، حروف۔ اچھا، آگے آ گیا مخرج نمبر 6۔ مخرج نمبر جیم، شین، یا، زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان۔ ان 3 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف، حروف شجریہ، حروف جیم، شین، یا۔ ان تینوں حروف کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد آ گیا مخرج نمبر 7۔ حرف کا نام کیا ہے؟ ضاد۔ کیا ہے؟ ضاد۔ اس کا معنی، اس کا نام کیا ہے؟ حرف ہافیہ۔ زیادہ حروف ہوں، 2 سے 2 یا 2 زیادہ، پھر آ جائے گا حروف۔ جب ایک آ جائے پھر کیا ہو گیا؟ حرف۔ تو یہ کیا؟ حرف ہافیہ۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، ضاد۔ کیا ہے؟ اس کے بعد آ گیا مخرج نمبر 8 لام، نمبر 9 نون، نمبر 10 را۔ اس کا معنی کیا؟ حروف۔ اچھا، ان کا علیحدہ مخرج ہے یا ایک ہی مخرج ہے؟ ہاں، اس وجہ سے کیا بنا ہے؟ اس کو علیحدہ لکھا ہے۔ تو لام کا کیا مخرج تھا؟
زبان کا کنارہ اور دواحق سے سنایا تک مسوڑوں سے. نون کا کیا مخرج تھا؟ زبان کا کنارہ اور انیاب سے. اور را کا کیا مخرج تھا؟ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے. کیونکہ ان کا مخرج علیحدہ ہے اس وجہ سے اس کا مخرج نمبر 8، اس کا 9، اس کا 10. تو یہ کون سے حروف ہے؟ حروف طرفیہ. یہ ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ 3. اچھا اس کے بعد آ گیا مخرج نمبر 11 تا دال قا. ان 3 حروفوں کا کہتے ہیں حروف نتائیہ. ان کا کیا مخرج تھا؟ زبان کے نوک اور اوپر کے دانتوں کی تا دال قا. تو جہاں کا آپ مخرج بولیں گے وہاں سے لفظوں کو کیا کریں گے؟ ادا کریں گے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف نتائیہ. ان کا مخرج چونکہ تینوں کا ایک ہے اس وجہ سے اس کو ایک ہی خانے کے اندر لکھا ہے. اچھا یہ کتنے حروف ہیں؟ 3. مخرج نمبر 12 سا زال ضا. ان کا کیا نام ہے؟ حروف. ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے کیا ہوتا ہے؟ ادا ہوتا ہے. تو زبان کا سرا کیسے کریں گے؟ فا زال ضا. اچھا مخرج نمبر آ گیا 13 زا سین صاد. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. تو کیا کریں گے؟ زا سین صاد. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف صفیریہ. حروف صفیریہ. مخرج نمبر آ گیا 14 کیا ہے یہ؟ فا. کیا ہے؟ فا. اس کا تعلق کیونکہ دانتوں کے ساتھ بھی ہے جس وجہ سے اس کا خانہ کیا کر دیا؟ علیحدہ کر دیا. اس کا مخرج بھی کیا بن جائے گا؟ ویسے یہ چاروں حروف شفوی ہیں تو اس کا جو مخرج ہے ان تینوں سے کیا ہے؟ الگ ہے کیونکہ اس کا تعلق ساتھ میں دانتوں کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فا. کیا ہے؟ اس کا مخرج کیا تھا؟ اوپر کے دانتوں کے اور نچلے ہونٹ کا تار حصہ. اس کا مخرج نمبر 15 با میم واو. حروف شفویہ. ان تینوں کا تعلق صرف ایک ہی چیز کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ ہونٹوں کے ساتھ. جس وجہ سے ان کو ایک ہی خانے کا لکھا ہے با میم واو. دونوں ہونٹوں کی تری سے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے گلائی سے. یہ کتنے حروف بنتے ہیں؟ ٹوٹل 4. کتنے بنتے ہیں؟ 4. تو شفویہ کا معنی کیا تھا؟ ہونٹ. یہ شفتین ہونٹوں کی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے بعد آ گیا یہ ہم نے ویسے مخارج کے اندر نہیں پڑھا چونکہ یہ حروف مدہ ہیں اور یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، منہ کے خلا سے. الف واو یا. تو یہ یا حروف شجریہ کے اندر داخل ہے لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جوف دہن کے اندر اس کا مخرج وہ شامل ہے. ان کا کہتے ہیں حروف مدہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ. ہم نے ایک اور بھی حروف پڑھے تھے جو 2 حروف تھے. حروف لین. حروف لین واو اور یا. اچھا الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف کیا ہوگا؟ واو سے پہلے پیش آ جائے تو واو کیا ہوگی؟ یا سے پہلے تو یا کیا ہو جائے گی؟ مدہ. اچھا جو ہم نے پڑھے تھے وہ کیا نام ان کا؟ حروف لین. حروف لین پڑھے تھے وہ کتنے تھے؟ 2 واو اور یا. تو وہ واو سے پہلے اگر کیا آ جائے؟ زبر. یا سے پہلے اگر کیا آ جائے؟ زبر. زبر آ جائے. دونوں سے پہلے کیا آ جائے؟ جیسے یا زبر واو یو، یا زبر یا یئی. دونوں سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے. تو یہ کیا ہو رہے ہیں؟ ساکن ہو رہے ہیں. واو ساکن یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ حروف لین. واو لین یا لین.
الف سے پہلے زبر آ جائے، واو سے پہلے پیش آ جائے، یا سے پہلے کیا آ جائے، زیر آ جائے، یہ تینوں حروف ساکن ہوں تو وہ کیوں ہوں گے حروف مدہ۔ اچھا آگے یہ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، خشوم کہتے ہیں ناک کی نالی، ناک کی نالی کو، مخرج نمبر کتنا ہے 17، نون اور میم یہ جس وقت مشدد ہوں گے نا، جس وقت کیا ہوں گے مشدد ہوں گے وہ ناک سے ادا کیے جائیں گے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ نون اور میم جس وقت کیا ہو جائیں گے مشدد ہو جائیں گے تو پھر وہ کیا ہوں گے ناک سے ادا ہو جائیں گے، سمجھ آ رہی ہے نا ان سارے سبق کی؟